بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکوثر کا انمول ترین وظیفہ مبارک، جو بہت ہی شاندار اور بہت ہی سریع الاثر ہے اور اتنا پسندیدہ ہے، دل کرتا ساری زندگی اس کا ورد کرتے رہے۔ یہ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی 108ویں صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 14ویں صورت ہے اور سورہ الہاکم التکاثر سے پہلے اور والعادیات ضبحا کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر سے شروع ہوتی ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکوثر اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ پورے قرآن کریم میں کسی اور جگہ کوثر کا ذکر نہیں آیا۔ آئیے اس کا تھوڑا سا اور تعارف کروائیں۔ اس سورہ مبارکہ کا 1 رکوع اور 3 آیات ہیں اس کی۔ پورے قرآن کریم میں سب سے مختصر اور سب سے جامع صورت یہ ہے مختصر مگر جامع ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب قرآن کے منکروں نے چیلنج کیا تھا، قرآن کریم کے منکروں نے جب چیلنج کیا کہ ہم اس کتاب میں شک رکھتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سورہ مبارکہ کو اتارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ تم کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے لاتے ہیں، تو تم اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ تو ان کے سامنے یہی سورہ کوثر جو تھی اس کو پیش کیا گیا، حالانکہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین یہ سورہ مبارکہ ہے، مگر تمام اہل عرب مل کر بھی اس کی کوئی مثل اور مثال نہ پیش کر سکے، اتنی عظیم الشان یہ سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی گئی ہے۔ اب خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر، کثرت کے ساتھ خیر۔ اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد کو خیر کثیر سے تعبیر فرمایا۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے حوض کوثر۔ احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں ایک نہر دی جائے گی جس کا نام کوثر ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے میدان محشر میں آپ کی امت جب پیاس سے گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کی امت کے لیے حوض کوثر کو جاری فرمائے گا۔ اس کے پانی پر امت کو لے جایا جائے گا حوض کوثر پر، اور پھر سارے باری باری آ کر حوض کوثر پر پہنچیں گے تو حوض کوثر کو حکم ہوگا کہ پانی میرے محبوب کی امت کو پلاتے جاؤ۔ میدان محشر میں گھبرائی ہوئی امت جب حوض کوثر پہ آئے گی تو ان امتیوں کو وہاں سے جام بھر بھر کر پلائے جائیں گے۔ یہ حوض کوثر کا عطا کرنا، خیر کثیر کا عطا کرنا، اس کا یہ بھی معنی ہے۔ اور حوض کوثر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک حوض ہے، حوض کوثر، وہ 1 ماہ کی مسافت پر ہے۔ 1 ماہ کی مسافت کے برابر چوڑا، لمبا چوڑا اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اتنا بڑا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ جو اس میں ایک بار پانی پیے گا اس کوزے میں، اس جام میں، اسے پھر ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی۔
حوض کوثر سے جو ایک جام پیے گا پھر اسے ساری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی بلکہ اس سے بھی زیادہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی لا محدود اس میں پیاس نہیں لگے گی۔ تو محترم ناظرین، میں اگر اس سورہ کوثر مبارک کی تفصیل میں جاؤں اور اس کی تفسیر میں جاؤں تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن اس سورہ مبارک کے بارے میں یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا کبھی بدحال نہیں رہتا، اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا کبھی پریشان نہیں رہتا، اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا کبھی غم زدہ نہیں رہتا، اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا کبھی افسردہ نہیں رہتا۔ اس کا وظیفہ مبارک کرنے والا، اس کا ورد کرنے والا کامیاب اور کامران انسان بنتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اس وظیفہ مبارک کو کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات کو سنیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز کی پابندی رکھیں، نماز ادا کرتے رہیں اور قربانی پیش کرتے رہیں، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو اور دین اسلام کی خاطر قربانی کا وقت ہے تو قربانی بھی دیتے رہو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب ہم نے اتنی خیر کثیر عطا فرمائی، جیسا کہ میں پیچھے آپ کو بات کر آیا ہوں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین کی بطن مبارک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو جاری رکھا گیا، اور فرمایا محبوب یہ جو کافر و مشرکین آپ کے بارے میں واویلا کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اے محبوب آپ کے پاس بڑے بیٹے ہوں گے، ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں، قیامت تک آپ کی اولاد کا، آپ کے بیٹوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن ابتر رہے گا، جڑ کٹا رہے گا۔ یہ دشمن کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے لیے، دشمن کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے بھی یہ سورہ مبارک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بہت سارے وظیفوں کی سردار ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دشمن کی بہت سارے روحانی اکابرین کا یہ وظیفہ ہے کہ دشمن جتنا بڑا مرضی جابر ہو، جتنا مرضی سخت ہو، جتنا مرضی خطرناک ہو، جتنا مرضی صفاک ہو، آپ سورہ کوثر کا ورد جاری کریں، اس کو لاتعداد پڑھیں، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ابتر 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 7 بار یہاں آ کے تکرار کرے ابتر 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 کا، تو دشمن آپ کا جو بھی دشمن ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، صفحہ ہستی سے وہ دشمن مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کو بے نام و نشان رکھنے کی اعلان کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک اور بعد از قیامت آپ کا سکہ جاری و ساری رہے گا، لیکن آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے دشمن، ابو جہل کی بڑی اولادیں تھیں، ابو لہب کی اولادیں تھیں، ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ بھی اس پر عمل کرتے ہوئے ذکر کثیر، دیکھیں ذکر کثیر کیسے ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کثیر کیسے رکھا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مسنون دعائیں، نماز کے بعد مسنون اذکار، اور اگر آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مسنون دعا پڑھیں،
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, रोज़ा रखते हुए, रोज़ा इफ्तार करते हुए, घर से निकलते हुए, घर में आते हुए, बाजार में जाते हुए, बाजार से आते हुए, मस्जिद में दाखिल होते हुए, मस्जिद से बाहर आते हुए, हर जगह पर पानी नोश करते हुए, वुजू करते हुए, इसी तरह किसी को पैसे देते हुए, किसी से लेते हुए, किसी के साथ मेहरबानी करते हुए, किसी मेहमान की आमद पर, उसके जाने पर आप मसनून जो दुआएं हैं वो दुआएं पढ़ें तो दो काम होंगे। एक, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका वो जारी रहेगा, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो दुआ जारी रहेगी, तो जिक्र कसीर हो गया, यानी कुरान पे अमल हो गया। अल्लाह के कुरान ने फरमाया मेरा जिक्र कसरत के साथ करो, मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। तो अल्लाह का जिक्र कैसे कसरत के साथ होगा? वो दुआएं जो अल्लाह के दरबार में मांगनी है, तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतों से माला माल हो जाएंगे। और अगर कोई मकरूज है जिसके ऊपर पहाड़ों के बराबर कर्ज चढ़ गया है, वो 129 मरतबा डेली इसका विर्द शुरू कर दे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द खजाना गैब से उसके लिए इंतजामात हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और अगर कोई बंदा रोजाना घर में आते हुए 4 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ ले, घर में दाखिल होते हुए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और फिर तीसरा अमल, सूरह कौसर को 4 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ ले। अकाबर बुजुर्गान दीन का यह मुस्तनद अमल मुबारक है कि जो ये करेगा उसके घर की तंगियां खत्म हो जाएंगी, खुशहाली डेरा लगा देगी। अगर आप भी चाहते हैं खुशहाल होना है तो फिर इस वजीफा मुबारक की तमाम मुसलमानों को इजाजत है, जो भी इस कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स फीड में सुभान अल्लाह लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, अल्लाहु अकबर लिखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम लिखें, सूरह कौसर मुबारक को लिखें, पहला कलमा शरीफ लिखें, जो भी वो लिख सकते हैं इस तरह के अच्छे कलमात लिखें, उनको इसकी खुसूसी इजाजत है। मेरी तरफ से तमाम के लिए दुआ है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ है, जो ये अमले मुबारक करें अल्लाह तबारक व तआला सबको उनकी मुरादों में कामयाब कामरान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।